اگر کسی شخص نے اللہ کے ان تمام صفاتی ناموں کو یاد کر لیا، سمجھے کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ صفاتی ناموں کو انسان کو چاہیے کہ وہ یاد کرے، انہی ناموں کے ذریعے اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بچہ بے شک کمزور کیوں نہ ہو، اور باپ اور بچے کے درمیان کچھ فاصلہ ہو۔ اب باپ کو پتہ ہے کہ یہ فاصلہ تو میں نہیں طے کرنا ہے، کیونکہ بچہ تو پاؤں اٹھانے کے بھی قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، وہ تو میری طرف نہیں آ سکتا، وہ اس قابل نہیں کہ پاؤں سے چلے، قدموں کو اٹھائے، اس فاصلے کو طے کرے جو میرے اور بچے کے درمیان ہے۔ یہ فاصلہ تو میں باپ نہیں طے کرنا ہے، لیکن باپ کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھے دیکھ کر اپنی باہیں تو پھیلائے، باہیں تو کھولے، اور اپنے بچے کو اٹھاؤں۔ ہم سارے اللہ نے کرنے ہیں، تدبیریں ساری اللہ کی چلنی ہیں، اختیار سارے اللہ کے چلنے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنی ایک محبت کے انداز میں بندے سے چاہتے ہیں یار ہاتھ تو اٹھا، کم از کم توجہ تو کر، اور پھر توجہ کرنے کی، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر اس اپنے بندے کو تھام لیتی ہے۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے، ایک بالشت چلتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے۔ جو ایک قدم چلتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت توجہ چاہتی ہے انسان کی، انسان اللہ کی طرف توجہ کرے۔ جیسے وہ باپ دوڑ کر اپنے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے اور گرنے نہیں دیتا، یوں ہی اللہ کی رحمت دوڑ کر اپنے بندے کو پکڑ لیتی ہے، اسے گرنے نہیں دیتی، اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو صفاتی نام ہے یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں بندے کی طرف۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اور بیشتر اپنی دعاؤں میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی ہو جو خود اللہ کی رحمتوں کا مجسمہ ہو، جس کے ارد گرد اللہ کی رحمت گھوم رہی ہو، جب وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے تو پھر امت کو تو دو قدم آگے بڑھ کر اللہ کے ان صفاتی ناموں کا اللہ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ یہ مشرکین مکہ نے کہا تھا نا کہ ہمیں کہتے ہیں صرف اللہ کو پکارو، اور خود کبھی اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں، عجیب تماشا ہے مسلمانوں کا۔ ہمیں کہتے ہیں صرف اللہ کو پکارو، اور خود کبھی کہتے ہیں یا اللہ، کبھی کہتے ہیں یا رحمان، یہ عجیب لوگ ہیں۔ تو قرآن مقدس نے اس انداز میں ان آیات کو اتارا کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سننے والا تو وہ اکیلا ہی ہے تمہاری، چاہے اسے رحمان کہہ کر پکارو تب بھی سنے گا، اللہ کہہ کر پکارو تب بھی سنے گا۔ سارے اچھے خوبصورت صفاتی نام ہیں جو اسی ذات کے۔ تو یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے الہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ ویسے تو اللہ نے پورے قرآن کو انسان کے لیے رہنما کتاب بنا کے بھیجا، اس ہادی نے کتاب ہدایت اتاری ہے، اس ہادی نے کتاب ہدایت اتاری ہے، اور بڑی مقام والی کتاب۔ اس کے ماتھے پہ جو ابتداءً اس مصحف قرآنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، اگر آپ کے ذہن میں صرف اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت آ جائے تو یقین مانیے آپ کو اس کتاب ہدایت کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ یہ کیسی عظیم الشان کتاب ہے۔ جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ٹوٹل اس کے 7 دروازے اور 19 طبقے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، یا تو اس کے 19 طبقات ہیں یا اس پر 19 فرشتے اللہ نے نگران بنائے۔ کتنے فرشتے جہنم پر رب نے نگران بنائے؟ 19 فرشتے، جو وہاں عذاب کے فرشتے ہوں گے، لوگوں کو عذاب دیں گے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ کتنے ہوں گے جی؟ 19، ایک کم 20۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ کبھی اس کے حروف کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل حروف بھی 19 ہیں۔ جہنم پر فرشتے جو عذاب دینے والے وہ بھی 19۔ قرآن نے کہا نا علیہا 19، علیہا سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 ہے غالباً،
علیہا 19 کہ اس جہنم پر نگران ہیں 19 فرشتے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی ہیں کتنے؟ 19۔ اللہ نے، آج یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، اللہ نے امت کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے، رب کی وحدانیت کا قائل ہو کر جو شخص خلوص دل سے قرآن کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیتا ہے، یہ ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اللہ اس کے سارے عذاب والے 19 فرشتوں سے اسے نجات دے دیتا ہے۔ ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک عذاب والے فرشتے سے اللہ نے اس کی گردن کو عذاب کرا دیا۔ یہی ہدایت والی کتاب اتارنے والی اللہ کی ذات ہادی ہے، جو انسان کو ہدایت کے رستے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا آ جانا، خدا گواہ ہے یہ اتنا بڑا انعام ہے نا اللہ کی طرف سے، کہ میں آپ کو اس کی کیسے سمجھاؤں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے ہدایت یافتہ ہونا بندے کا۔ اور سب سے بڑی ہدایت کا درجہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، قبر پرستی، پیر پرستی، شرک سے بندہ آزاد ہو، شرک جیسی لعنت سے بندہ دور ہو، اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین ہو کہ علی کل شیء قدیر صرف اللہ کی ذات ہے، ساری کائنات پر حکم صرف اللہ کی ذات کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے بھی طالب ہونا ضروری ہے، طلب انسان میں ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ کی اپنی رحمت ہے نا ہم پر، کہ ہماری کیا تڑپ، ہماری کیا طلب، اللہ نے یہ سمجھ عطا کر دی کہ پیشانی دی ہوئی اللہ کی ہے تو جھکنی بھی اللہ کے سامنے چاہیے، ہاتھ دیے ہوئے اللہ کے ہیں تو اٹھنے بھی اللہ کے سامنے چاہیے، قدم دیے ہوئے اللہ کے تو چلنے بھی اللہ کے رستے پہ چاہیے، کان دیے ہوئے اللہ کے تو سننے بھی اللہ کے احکامات چاہیے، اس کا کلام چاہیے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک فطری ہدایت ہے نا، جو اللہ نے انسان میں ودیعت رکھی ہے۔ لیکن کبھی کسی چیز کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو، دیکھنا ہو، پھر اس کے لیے انسان کے دل میں طلب بھی ہونی چاہیے۔ اگر طلب کوئی نہیں تو پھر باوجود اس کے کہ دعوت دینے والے ابراہیم خلیل اللہ ہو، جد الانبیاء ہو، 4000 نبیوں کا باپ ہو، اور جس کی نسل میں امام الانبیاء بھی ہو، وہ بھی دعوت دے رہا ہو اور آگے طلب نہ ہو، تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، چاہے سننے والا وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر طلب کی، ہدایت کی طلب لے کر انسان اللہ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے، کسی بھی چیز کا، پھر اللہ کے ہاں یہ ہادی ہونے والی صفت اللہ کی رحمت کو ابھارتی ہے، اور پھر اللہ اس بندے کو اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں جس کا وہ انسان طالب ہوتا ہے۔ اور اگر طلب نہ ہو تو پھر بے شک حضرت ابراہیم دعوت دے رہے ہو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، رحمت للعالمین، سرور دو جہاں، ساتھی کوثر، ساتھی معاشر، آپ کے اور میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو اللہ قرآن میں خطاب کر کے فرما رہے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب دربار نمرود میں میرا ابراہیم، میں اللہ کی وحدانیت کی ڈگڈگیاں بجا رہا تھا اور دعوت دے رہا تھا کہ یہ دنیا کے معبود سچے معبود نہیں ہیں، سچا معبود صرف کون ہے؟ لیکن بادشاہ ہے، چودراہٹ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، نمرود ہے، دربار لگا ہوا ہے، درباری بھی موجود ہے، اور میرا پیغمبر وہاں کھڑے ہو کے دعوت دے رہا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے، جان نکالتا بھی ہے۔ جان ڈالنے والا کون اور جان نکالنے والا بھی کون؟ اس لیے انسان کو مسئلہ بتاتے ہوئے
فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے جان دی ہوئی بھی خود ہے، جان لینی بھی اللہ نے خود ہے۔ پروردگار نے اگر یہ معاملہ کسی انسان کے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت تھی۔ اب یہ قدرتیں اللہ کی ہیں کہ جان ڈالتا بھی اللہ ہے، جان نکالتا بھی اللہ ہے، فلہذا تمہیں ڈرنا بھی صرف کس ذات سے چاہیے۔ کمال کی بات ہے، پیغمبر نے بات کی ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے، جان نکالتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اب اس جاہل نے یہ سمجھا کہ شاید مارنا اور کسی کو چھوڑ دینا یہی مطلب ہے جان ڈالنے جان نکالنے کا، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو موت دے دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا جسے عمر قید کی سزا تھی، اسے معاف کر کے رہا کر، جسے سزائے موت دینی تھی اسے رہا کر دیا، اور جس کی سزا ختم ہو رہی تھی اس کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں۔ اب پیغمبر نے سوچا میں اسے کہوں میرا رب کھلاتا ہے، یہ کسی کو بلائے گا اسے کھلا دے گا، میرا رب پلاتا ہے یہ کسی کو پانی پلا دے گا، میرا رب پہناتا ہے یہ کسی کو کپڑے پہنا دے گا، میرا رب جگاتا بھی ہے، میرا رب سلاتا بھی ہے، یہ کسی کو جگا دے گا یہ کسی کو سلا دے گا۔ یوں اس کے سامنے میں بات کروں کہ اسے بات کی سمجھ بھی آ جائے اور اس سے جواب بھی نہ بن سکے۔ اگر میں کہوں میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، میرا رب جگاتا ہے، میرا رب سلاتا ہے، میرا رب اٹھاتا ہے، میرا رب بٹھاتا ہے، میرا رب چلاتا ہے، میرا رب روکتا ہے، تو یہ سارے کام ماتحت الاسباب کرنا شروع کر دے گا، اور کسی کو بھگائے گا، کسی کو بٹھائے گا، کسی کو کھلائے گا، کسی کو پلائے گا، کسی کو سلائے گا، کسی کو جگائے گا۔ قربان جاؤں پیغمبر کی ہدایت والی طلب پر، پیغمبر کی دعوت پر۔ پیغمبر نے دعوت دے کر مسئلہ سمجھایا، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، یہ بھی تو اس کی ساری صفات ہے کہ کھلانے والا بھی وہی، پلانے والا بھی وہی، سلانے والا بھی وہی، جگانے والا بھی وہی۔ لیکن میں تجھے بتاتا ہوں میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور پھر مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔ اگر تجھ میں جرأت ہے تو آج سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، منہ بن گیا کافر کا، بات نہ ہو سکی۔ جو دنیا کے ماتحت الاسباب تو وہ کام بنا سکتا تھا، لیکن جہاں سبب ختم ہو جائیں اور دنیا کو کوئی نظر نہ آئے، وہی طاقتیں تو چلتی ہیں کس کی چلتی ہیں؟ ہاں وہی تو اللہ کی طاقت چلتی ہے۔ اب پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، 4000 نبیوں کا باپ، جس کی نسل میں امام الانبیاء نے بھی ہونا ہے، کتنی درد دل سے پیغمبر نے دعوت دی ہوگی۔ ہاں جی ہم بھی دعوت دیتے ہیں نا، ہمارے تبلیغی بھائی بھی جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں۔ ساری کائنات کے خلوص اکٹھے کرو، ہمدردیاں اکٹھیاں کرو، ساری کائنات کی دعوت اکٹھی کرو، پیغمبر ابراہیم کے خلوص اور ہمدردی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہماری دعوت ہے پیغمبر کی ہمدردی تک پہنچے، لیکن قرآن نے فیصلہ کیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہدایت دینے والا صرف کون ہے؟ ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جس شخص میں طلب نہیں ہوگی، پیغمبر بھی دعوت دینے والا کیوں نہ ہو، اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ یہ جو ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے، خدا گواہ ہے یہ ہماری فطری ہدایت ہے، یہ فطری ودیت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ پیشانی میری دی ہوئی جھکنی بھی صرف میرے سامنے چاہیے، ہاتھ میرے دیے ہوئے اٹھنے بھی صرف میرے سامنے چاہیے، پاؤں میرے دیے ہوئے چلنے بھی میرے رستے میں چاہیے، یہ فطری ہدایت ہے۔ اور اگر اب ہم اللہ سے کچھ جانچنا چاہتے ہیں، اب ہم اللہ سے کچھ پرکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی ہمیں اپنے اندر طلب پیدا کرنی پڑے گی۔ ہاں طلب پیدا کرنی پڑے گی، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے طلب کی اللہ کے سامنے۔ وہ پیغمبر جو بیت المقدس کی بستی کے پاس سے گزرنے لگا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا حضرت عزیر علیہ السلام، سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام، اور یہ وہ پیغمبر ہے جسے یہودی کہتے تھے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس پیغمبر پر اللہ نے 100 سال تک موت طاری کی، اور دنیا کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ ہاں اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو پھر موت سے پاک ہوتا۔ موت سے پاک اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف کس کی ذات ہے؟ گزرے بستی کے پاس سے، اجڑی ہوئی بستی ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے اس کو بخت نصر نے، اجاڑ دیا ہے بیت المقدس کی بستی کو۔ گزرتے ہوئے اچانک خیال آیا انا
یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیا کیفیت ہوگی، کیا طریقہ ہوگا، کیا سبب ہوگا، کیا ذریعہ ہوگا، کس ترتیب سے اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ کوئی پیغمبر کو اشکال نہیں تھا کہ پیغمبر کو کوئی اعتراض تھا کہ اللہ زندہ بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ نہ، مکان ہوتا ہے نا مکان، اس عمارت کو بندہ بنا ہوا دیکھے، وہ تیار ہو چکی ہو، وہ عمارت بن چکی ہو، وہ عمارت کھڑی ہوئی ہو، تو بندہ اس کو کہتا ہے قربان جاؤں یار، کیسے اس نے مکان تیار کیا ہوگا، کہاں سے یہ اینٹیں لایا ہوگا، کہاں سے اس نے یہ معمار بلائے ہوں گے، کون ٹھیکیدار آیا ہوگا، اس نے کتنا خوبصورت یہ مکان تیار کیا ہے۔ اب اس مکان کے تیار ہونے کو رد تو نہیں نہ کر رہا، صرف اس کی کیفیت پوچھنا چاہ رہا ہے، یہ مکان کیسے تیار ہوا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی اس قدرت کو رد نہیں کر رہے، صرف اس کی کیفیت جانچنا چاہ رہے ہیں۔ دل میں طلب اور تڑپ موجود ہے، اللہ تو کیسے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا، تیرا طریقہ کیا ہوگا۔ قربان جاؤں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے پیغمبر کو 100 سال تک موت دے دی۔ کتنے سال تک جی؟ 100 سال تک اللہ نے پیغمبر پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ نے کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جیسے میں نے تجھے موت دی ہے، اسی طرح میں نے تجھے دوبارہ زندہ بھی کیا ہے، سب کو میں اسی طرح دوبارہ زندہ کروں گا۔ نہ، اللہ نے یہ سوال نہیں کیا۔ قربان جاؤں، جب قرآن عقیدہ سمجھانے لگتا ہے، جب قرآن ایمان والوں کا عقیدہ بنانے لگتا ہے، پھر اللہ بال کی کھال اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کم لبثت، بتاؤ میرے پیغمبر آپ کتنا ٹھہرے ہو۔ پیغمبر کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ صبح کا وقت تھا جب موت طاری ہوئی، اب جب جاگے ہیں تو ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے، تو پیغمبر کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ یا پورا دن شاید میرا گزر گیا ہے کہ میں سویا رہا ہوں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ یہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ زندہ ہو کر یہ عالم الغیب نہیں ہوتے، میری وحی کے محتاج ہوتے ہیں، اور تم یہ سمجھنے لگ گئے ہو کہ مر کر انہیں کوئی قوت مل جاتی ہے، روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو میں اللہ تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، جس طرح یہ زندگی میں عالم الغیب نہیں، مر کر بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کے سامنے عرضیاں لے کر کھڑے ہو، دامن پھیلائے کھڑے ہو، درخواستیں پیش کر رہے ہو، اپنی حاجت براری چاہتے ہو، میں اللہ تمہیں بار بار بتا رہا ہوں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ اپنی قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت آئے گی، کب اللہ انہیں زندہ کرے گا، یہ صرف اور صرف کون جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ پیغمبر کہنے لگے آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ یا پورا دن شاید میں سویا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نا بل لبثت مئۃ عام، آپ کو تو میں نے رحمت کی تھپکیاں دے کر 100 سال سلایا ہے، 100 سال سلایا ہے۔ اب اللہ نے مسئلہ سمجھایا، پیغمبر جب آ رہے تھے، پانی بھی پیغمبر کے پاس موجود، کھانا بھی پیغمبر کے پاس موجود، گدھے کی صورت میں سواری بھی پیغمبر کے پاس موجود، اور خود پیغمبر بھی ایک نشانی موجود۔ ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں، خود پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کا پانی، پھر پیغمبر کا کھانا، اور پھر پیغمبر کی سواری۔ اب کھانا کتنی دیر تک بچ سکتا ہے؟ اس کے باسی صبح کی روٹی شام نہ کھائی جائے، شام کی روٹی دوسری شام تک باسی ہو جائے، اور کھانا سالن کیسے خراب ہو جائے، اس کی کیفیت کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور جو سواری ہے وہ کبھی تو کبھی انسان کو بھی اللہ زندگی دے سکتا ہے، اور اس وقت کی جتنی بھی انسانیت تھی انہیں عمریں بڑی لمبی ملتی تھی، تو شاید علماء نے لکھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جیسے ان انسانوں کی عمروں میں اللہ نے طوالت رکھی تھی، تو ان کی چیزوں کی عمروں میں بھی اسی طرح طوالت ہوگی۔
اگر 100 200 300 سال تک انسان جی سکتا ہے تو شاید اس وقت کے جانوروں میں بھی اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہو کہ گھوڑا بھی 300 سال زندہ رہے، گدھا بھی 300 سال زندہ رہے۔ اب جو کھانا ہے، جو پینا ہے، وہ ٹھیک پڑا ہوا ہے، اور جو سواری ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، سواری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، اور کھانا اور پانی سلامت پڑا ہے۔ مطلب کیا؟ پانی ٹھنڈا مل رہا ہے، روٹی گرم پڑی ہوئی ہے۔ قربان جاؤں اللہ تیری ذات پر، پانی اسی طرح ٹھنڈا ہے جس طرح پیغمبر نے 100 سال پہلے چھوڑا، اور روٹی اسی طرح گرم ہے جس طرح 100 سال پیغمبر نے پہلے گرم چھوڑی، اور سواری کی ہڈیاں الگ الگ ہوئی پڑی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، گدھے کے اعضاء ملنا شروع ہوئے، ہڈیاں بننا شروع ہو گئیں، جوڑ آپس میں ملنے شروع ہوئے، اور گدھے کو اللہ نے 100 سال بعد دوبارہ کھڑا کر دیا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف، ہم نے اس میں بدبو بھی نہیں پیدا ہونے دی۔ بدبو تو بڑی دور کی بات ہے، ٹھنڈک کو گرمی سے تبدیل نہیں ہونے دیا، گرم روٹی کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا۔ ہاں، لم یتسنى، ہم نے انہیں خراب نہیں ہونے دیا، ان میں بدبو نہیں ہونے دی۔ وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھ، کیسے اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی، کیسے اس کی ہڈیاں جدا جدا ہو گئی تھی۔ جو اللہ ایسے ہڈیوں کو آپس میں دوبارہ ملا سکتا ہے، میرے پیغمبر یاد رکھ، قیامت کے دن بھی اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے۔ یہی تو کیفیت ہے، یوں اللہ ہڈیاں ملائے گا، یوں اللہ جوڑ ملائے گا، جیسے تیرا سواری اللہ نے زندہ کی، یوں اللہ قیامت کے دن قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اب پھر قرآن نے اگلا اشارہ کیا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اب پیغمبر نے بات کی ہوگی نا کہ اللہ میں نے تو تجھ سے یہ کیفیت پوچھی تھی کہ کیسے زندہ کرے گا، تو گدھے کو موت دیتا، موت دینے کے بعد اللہ تو اسے دوبارہ زندہ کرتا، مسئلہ سمجھ آ جاتا، بات سمجھ آ جاتی کہ اللہ تو یوں مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے کیوں موت دی، مجھے کیوں 100 سال سلایا۔ قربان جاؤں قرآن کے انداز پر، قرآن کہتا ہے آیۃ للناس، گدھے کو موت دے کر زندہ کیا تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دے کر زندہ کیا محمد کی امت کو سمجھانے کے لیے، ہاں رسول اللہ کی امت کو سمجھانے کے لیے کہ جس پر موت آ جائے اسے نہ دنیا کے حالات کا پتہ چلتا ہے، نہ ہواؤں کا، نہ فضاؤں کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ بارشوں کا، نہ طوفانوں کا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں زندوں کے لیے، مردہ اس کا مکلف نہیں۔ تیرے سواری کو موت دی تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دی باقی انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ جو اللہ تیری سواری کو تیرے سامنے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن سارے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی طلب کی یہ چیز سمجھنے کی، تو اس ہادی نے اس کی رہنمائی کر دی سمجھنے کی طرف۔ انسان بھی اگر کسی چیز کی طلب لے کر اللہ سے ہدایت کو چاہتا ہے تو رب اس کی طلب کو ضرور پورا کرتا ہے، اور اگر طلب نہیں ہوتی تو پھر دعوت دینے والا ابراہیم کیوں نہ ہو یا آمنہ کا لال کیوں نہ ہو، اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی جب تک ہدایت دینے والا ہدایت دینے پہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کی توفیق